علی اکبر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ. بسم الله الرحمن الرحيم. إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فآتمہن قال انی جائلک للناس اماما وقال من ذریتی وقال لا ینال عہد الظالمین. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی قدر اور میرے تمام برادران و خواہران، محترم مکرم معظم، بالخصوص سوگواران سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین مظلوم کرب و بلا. چونکہ جہاں شہادت کی شب ہے وہیں ایام عزا کا سلسلہ جاری اور جاری، اور ہم سب سوگوار ہیں امام حسین علی مقام کے. اور آج کی شب بالخصوص ان کے جد، ان کے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے برادر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام. میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے قبل تمام یہاں پہ جو مومنین حاضر ہیں اور جو نہیں بھی ہیں مہاکالی کے، اور جو دور دراز سے بھی آئے ہیں، ان سب کے ہم مشکور ہیں، اور بانی مجلس کے بھی مشکور ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ انہوں نے بہرحال یہ موقع دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ خدمت اہل بیت کی کرنی ہے، جہاں ملے
वही गनीमत समझे। اور یہ پروردگار کا نظام ہے۔ یہ مجلسیں اصل میں درسگاہ حسینی ہے، اور فرمائیں یہ ایسی درسگاہ ہے کہ جس کا اجر و ثواب تو اپنی جگہ ہے۔ یہاں حقیقت میں تربیت ہوتی ہے، یہاں انسان کو سنوارا جاتا ہے۔ ان مجلسوں میں جو بچے ہمارے ہیں، جو جوان ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان سب کا احترام کرتے ہوئے اور ان کی قدردانی کرتے ہوئے ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 1400 برس سے دنیا کی تاریخ میں، جملہ سنیے گا، کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن ماؤں نے توجہ چاہ رہا ہوں ہر ایک کی، جن ماؤں نے کربلا کی ماؤں سے درس لے کر، ہدایت لے کر، تربیت کا طریقہ لے کر، سلیقہ حیات انسانی کو جو سنوارا ہے نا، تو جب بھی دین پر وقت پڑا ہے، انہی ماؤں کے بچوں نے آگے بڑھ کر اسلام کو کربلا میں بھی بچایا اور بعد کربلا بھی بچایا۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد، لیکن توجہ کریں آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دور میں اسلام پر جب بھی وقت پڑا ہے تو کون کام آیا ہے؟ غور فرمائیں، کربلا کی مائیں، ہمارے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہماری ماؤں نے کربلا سے درس حاصل کیا ہے، ہماری ماؤں نے کربلا کی تربیت کو دیکھا ہے، ہماری ماؤں نے کبھی ہمیں قربانی سے روکا نہیں، بلکہ جب بھی دین پر وقت پڑا، ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوانوں کو کفن پہنا کر عزاداری کی حفاظت کے لیے ہر دور میں بھیجا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور میں یہ مائیں کربلا اور حسین سے وابستہ رہی ہیں۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد تھوڑا آپ قریب آ جائیں، بچے تھوڑا سا ادھر آ جائیں اور لوگ آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو دقت نہیں رہے۔ صلوات اور پڑھے مل جل کر لیکن غور کریں آپ، یہ حقیقت ہے، یہ تو میں تمہیداً جملہ کہہ رہا تھا اس لیے کہ یہ فرش ادا کی عظمت ہے، اور ماؤں کی بات کر رہا ہوں کربلا کی، میں صدیقہ طاہرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیکھیں توجہ کریں، میں جناب ثانیہ زہرا کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو الگ ہیں، وہ فوق العادہ ہیں، ان کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا، توجہ فرمائیں، وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، تو ان کی بات تو اپنی جگہ ہے۔ کربلا کی ماؤں نے درس جو لیا وہ کس سے لیا؟ جناب زہرا سے لیا، جناب ثانیہ زہرا سے لیا۔ آپ دیکھیں کربلا کی ماؤں نے کس طریقے سے قربانی پیش کی ہے۔ تو یہ مجلس حسین، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ذہنوں میں رہے، صرف ہم آ کے یہاں بیٹھے اور ذکر سنے چلے جائیں نہیں، بلکہ اس کا ہدف، اس کا مقصد، توجہ کیجئے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ مقصد حسینی کیا ہے۔ اور میں ایک جملہ اس ایام اعزاں میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ آپ مقصد حسینی کو زندہ کرنے والے ہیں، نہیں غور کر رہے آپ۔ امام حسین نے جو چاہا تھا، اس چاہت کو ہر عزادار، توجہ کیجئے گا، جو خلوص سے عزاداری کر رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ریاکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ریاکاری اسلام میں کبھی بھی قابل قبول نہیں رہی، چاہے وہ نماز کی صورت ہو، چاہے وہ روزے کی صورت ہو، چاہے وہ عزا کی صورت ہو، چاہے وہ ماتم کی صورت ہو، چاہے وہ
وہ شب بیداری کی صورت ہو، کسی بھی جگہ ریاکاری پسند نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، اس لیے ریاکاری پسند نہیں ہے کہ ریاکاری بندوں کے لیے ہوتی ہے، خلوص اللہ کے لیے ہوتا ہے. صلوات پڑھے مل جل کر محمد. آئیے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت جو بڑی مشہور ہے اور آپ کے ذہنوں میں، چونکہ آج سلسلہ دو شخصیت کا ہے، اس لیے میں نے ابھی ممبر پر بیٹھ کے انتخاب اس آیت کا کیا کہ اس میں دونوں پہلو ہیں. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات. بس یہاں سے میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ. اللہ کا ارشاد ہے کہ اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ میں نے جب ابراہیم کو مبتلا کیا. ابتلا کے معنی آزمائش، امتحان. آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب میں نے ابراہیم کو امتحان میں مبتلا کیا. اور فرما رہے ہیں یہ امتحان کس بات کے لیے ہو رہا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جناب ابراہیم کا مقام و مرتبہ کیا ہے نا. بھائی جناب ابراہیم کے پاس عصمت بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، خلت بھی ہے. ان تمام عہدوں کے بعد اور منصب کے بعد اللہ نے امتحان دیا اور یہ امتحان میں کامیاب ہوئے. مجھے امتحان کی طرف نہیں جانا ہے، وقت نہیں ہے، توجہ کیجئے گا. آپ جانتے ہیں کہ مال کا امتحان دیا، جان کا امتحان دیا، اولاد کا امتحان دیا. تینوں امتحان سے جناب ابراہیم گزرے اور ایسے گزرے کہ اللہ نے کہا فَآتَمَهُنَّ، یعنی 100%. توجہ فرما رہے 100% اپنے امتحان میں ابراہیم کامیاب ہوئے. یہ خدا نے سند دی، اور جب سند دی تو اس کے بعد اللہ نے ایک آواز لگائی کہ ابراہیم ہم تمہارے امتحان سے خوش ہوئے اور تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اب ہم تمہیں ایک عہدہ دے رہے ہیں. دیکھیں غور کیجئے گا، نبوت اور امامت آج دونوں کی شب ہے نا. اور فرمایا تو یہاں عہدہ کس کو مل رہا ہے؟ توجہ کریں، عہدہ امامت خدا دے رہا ہے. انی جائلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. دیکھیں توجہ کریں، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ امامت اتنا بڑا منصب ہے کہ رسالت ہونے کے باوجود، توجہ کریں، نبوت ہونے کے باوجود، عصمت ہونے کے باوجود، خلت ہونے کے باوجود اللہ امتحان سے گزار رہا ہے. معصوم سے پوچھا گیا مولا جب رسالت تھی، نبوت تھی، خلت تھی، عصمت تھی، تو اب امتحان کی کیا ضرورت؟ خدا یوں ہی امامت کا عہدہ دے دیتا. کہا نہیں، ایک فرق ہے، اس لیے کہ عصمت ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ خطا سے پاک رہے. میرے ساتھ رہے. عصمت کے معنی خطا سے پاک ہے نا. خلت کے معنی اللہ سے محبت کرنے والا، نبوت کے معنی خبر لینے والا، رسالت کے معنی پیغام پہنچانے والا. اور فرمانے رسالت کے معنی کیا ہے؟ رسول، مرسلین، رسالت، ارسال، ان سب کا مصدر، ان سب کا جڑ، ان سب کا اصل، ان سب کی بنیاد، ان سب کا سرچشمہ، ان سب کا سینٹر کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، ایک ہی ہے. یہ رسالت کہیں، مرسل کہیں، ارسال کہیں، مرسلین کہیں، جو بھی کہیں، اس کا روٹ ایک ہے، یعنی پیغام دینے والا، پیغام پہنچانے والا. توجہ کیجئے گا، نبوت کا کام ہے خبر لینا، رسالت کا کام ہے پیغام پہنچانا. خلت کے معنی کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، عصمت کے معنی یہ ہے کہ یہ پاک ہے، ان سے خطا ممکن نہیں ہے. تو پھر میرے پروردگار امامت کیوں دی؟ امام حسن مجتبیٰ تک آنا ہے. امامت کیوں دی؟ کہا یہی تو بتانا ہے کہ امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کو. امام کہتے ہیں جو آگے چلے، جب وہ آگے چلے گا رہبر ہوگا، رہنما ہوگا. توجہ کیجئے گا، جب وہ آگے چلے گا امام تو اس کے نقش قدم پر امت کو چلنا ہے، لوگوں کو چلنا
گا. اسی کا نام ہے صراط مستقیم. تو صراط مستقیم کے لیے یہ شرط ہو کہ جو بھی اس کے پیچھے چلے، میں جملہ کہوں، رسالت کے پیچھے جو چلے گا اس کے کامیابی کا، توجہ کیجئے گا، اس کے کامیابی کا یقین نہیں ہے. نبوت کے پیچھے جو چلے گا اس کی کامیابی کا یقین نہیں ہے. مگر امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے نقش قدم پہ چلنا گویا صراط مستقیم پہ چلنا. نہیں، آپ ایسے نہ سنیں بھائی، صراط مستقیم پر چلنا تو اب اس کے معنی کہ صراط مستقیم پر امام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا نام ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ ایک امتحان لے لے کہ یہ اتنا کامیاب راستہ ہے کہ جو بھی امام کے پیچھے چلے گا وہ صراط مستقیم پر ہوگا. جو صراط مستقیم پر ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد. دیکھیں تھوڑی توجہ فرمایا، جو صراط مستقیم پہ چلے گا وہی کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا نا. غور فرما رہے ہیں؟ تو اللہ نے رسالت اور نبوت اور خلت اور عصمت کے بعد بھی امتحان لیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک ترک اولا تو ملا. اب آپ کس طرح مجلس سنیں گے بھائی؟ ترک اولا آدم سے ابراہیم تک تو ملا. ترک اولا کے معنی کیا ہے بچوں کے لیے؟ یعنی ایک کام بہتر تھا مگر بعض انبیاء نے نہیں کیا. بعض انبیاء نے نہیں کیا، اسے کہتے ہیں ترک اولا. گناہ نہیں ہے بلکہ اولا چیز کو ترک کر دیا ہے نا. بہتر ہے کہ نماز مغرب، بہتر ہے کہ پنجگانہ، بہتر ہے کہ نماز عشاء اول وقت پڑھا جائے. اور اگر کوئی نہ پڑھے تو کیا خطا ہے؟ نہیں، میں نے واضح کیا بات کو، خطا نہیں ہے. بہتر ہے، اولا ہے کہ وقت پر پڑھی جائے. لیکن اگر کسی نے بعد میں پڑھا تو گناہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ترک اولا، یعنی بہتر کو ترک کر دینا. اب جملہ سنیے گا. امتحان اسی لیے اللہ نے لیا ابراہیم کا کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک ترک اولا تو ملتا ہے، ابراہیم سے لے کر صبح قیامت تک ترک اولا نہیں ملتا. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد. بات واضح ہو رہی ہے. اب یہاں امتحان کے بعد اللہ نے ترک اولا کی گنجائش بھی ختم کر دی اور جناب ابراہیم کو عہدہ ملا. انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا. اچھا، یہ عہدہ اتنا بڑا تھا، توجہ کیجئے گا، یہ عہدہ اتنا بڑا تھا، اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے رسالت دی، نبوت دی، خلت دی، عصمت دی، مگر جناب ابراہیم نے مطالبہ نہیں کیا. دیکھیں مطالبہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو بہتر ہوتا ہے نا. جیسے ہی اللہ نے کہا ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، ویسے ہی قدرت نے آواز دی، جناب ابراہیم نے آواز دی، وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي. اسے ذہن میں رکھیے گا. قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار کیا میری ذریت میں بھی امامت آئے گی؟ بس میں آ گیا منزل پر. کیا میری ذریت میں بھی امامت آئے گی؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آئے گی یا نہیں آئے گی، دونوں رخ بیان نہیں کیا قرآن نے، نہ ہاں نہ نہ، صرف ایک شرط لگا دی، لا ینالو عہد الظالمین. ابراہیم یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا. ہم غور فرما رہے ہیں، یہ عہدہ امامت کیا ہے؟ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. یعنی اللہ نے قید لگا دی، جو ظالم ہوگا، جو ظالم ہوگا اسے یہ امامت کا عہدہ نہیں ملے گا. اور فرمانے یہاں پر امامت کے عہدے کی بات نہیں ہے. خدا کی قسم اگر میرے اس جملے کو آپ سمجھ جائیں، خدا آپ کی آمد کو قبول کرے. خدا بانی مجلس کے
तमाम दीनी मकासद को पूरा करे और आपको इंशाअल्लाह हज बैतुल्लाह में मासूमीन और करबला मोहल्ला की ज़ियारत खुदा नसीब करे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, तवज्जो करें एक एक जुमले पर। मैं चाहता हूं कि कोई जहन में आपके बात कहीं महफूज रहे। और फरमा रहे अल्लाह ने एक जुमला कहा, जनाब इब्राहिम ने किस चीज का मुतालबा किया? वक़ाला मिन ज़ुर्रियती। ज़ुर्रियत किसे कहते हैं जानते हैं? यानी हम हैं, आप हैं, आपकी जो नस्ल है ना, औलाद, उसके बाद औलाद, उसके बाद औलाद, इसे ज़ुर्रियत कहते हैं अरबी में। सिलसिला नसब जो होता है, हम लोग कहते हैं ना हमारी औलाद की औलाद की औलाद, हम फला की औलाद, है ना, ये ज़ुर्रियत है। हम किसकी ज़ुर्रियत में हैं? रसूल खुदा की। हम किसकी ज़ुर्रियत में हैं? जनाब ज़हरा की। यही तो है ना, तवज्जो कीजिएगा। तो जो लोग रसूल की ज़ुर्रियत में हैं वो अहले बैत हैं, और अहले बैत की ज़ुर्रियत में जो हैं वो सादात हैं। तवज्जो कीजिएगा, ये सिलसिला जो नबूवत तक जा रहा है इसे ज़ुर्रियत कहते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इमामत जालिम को नहीं मिलेगी। लफ्ज पे गौर कीजिए कुरान में। मैं फिक्र कर रहा था तो जहन में जो बात आई वो आपके जहनों तक पहुंचा रहा हूं। इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे अगर वाकई थोड़ा सा बेदार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा आपके जहनों पे अपनी रहमतें नाज़िल। और कीजिएगा, मुझे चूंकि ये खिताबत का जुमला होता है इसलिए हम लोग ये बोलते रहते, वरना हमारा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पढ़ा लिखा है ना। हमारे क्या मसला नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ कभी ये नहीं होता कि उलमा पढ़ के अवाम को न बताएं। क्या बात है, वाह बात नहीं पहुंची। उलमा खुद पढ़े और अवाम को न बताएं। बस भाई, उलमा पढ़ के आपको बताते हैं। ये हमारे गैर की यहाँ मिलता है कि खुद तो पढ़ते हैं मगर अवाम को कुछ नहीं पढ़ाते। सब पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले। तवज्जो करें, आप देखें, गौर करें मैं क्या खुदा की कसम, इस पर बड़ी बहस हो सकती है, अशरा हो सकता है कि अवाम को काफिल रखा जाता है, अवाम को नहीं पढ़ाया जाता। बहरहाल वो बहस अलग है। तवज्जो, यहां अल्लाह ने क्या कहा? वक़ाला मिन ज़ुर्रियती। लफ्ज़ ज़ुर्रियत है। इब्राहिम ने कहा मेरी ज़ुर्रियत में आएगी। क्या मतलब? यानी मेरी औलाद में। अल्लाह ने कहा ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। जालिम को, यानी जालिम जो होगा उसकी ज़ुर्रियत में, खुदा की कसम अगर आप इसे महसूस कर लें, ज़ुर्रियत की बात खुदा कर रहा है। इमामत उसकी ज़ुर्रियत में, उसकी नस्ल में। मैं पहुंचा रहा हूं आपको, देखिए गौर करें। उसकी ज़ुर्रियत में, उसकी नस्ल में। मैंने कहा ना मेरी औलाद मेरी नस्ल कहलाएगी ना, मेरी ज़ुर्रियत कहलाएगी, है ना। तो अल्लाह क्या कह रहा है? जो जालिम होगा, नहीं आप बेदार हैं, जो जालिम होगा उसकी ज़ुर्रियत में इमामत नहीं आएगी। ये नहीं कहा कि हम जालिम को इमामत नहीं देंगे, ज़ुर्रियत को कहा, ज़ुर्रियत को कहा, नस्ल में नहीं आएगी। जो जालिम होगा, पहुंचे आप, जो जालिम होगा, जो जालिम होगा, क्या मतलब? अगर नौजुबिल्लाह मैं जालिम हूं तो मेरी औलाद को इमामत नहीं मिलेगी। क्या कहने से? मेरी औलाद को खुदा की कसम इमामत नहीं मिलेगी अगर मैं जालिम हूं। यानी मैं जालिम नहीं हूं, इसकी दलील है। मैं जालिम नहीं हूं, मैं पहुंचा रहा हूं, मैं जालिम नहीं हूं, इसकी दलील है कि मेरी नस्ल में मेरी औलाद को इमामत मिल रही है। अरे दुनिया जिसे काफिर कह रही है, दलील कुरान से, दुनिया जिसे काफिर कह रही है, अल्लाह कह रहा अगर वो काफिर होता, जालिम होता, मुशरिक होता, बुत परस्त होता, सुभान अल्लाह, क्या कहने? अगर वो जालिम होता, बुत परस्त होता, मुशरिक होता, तो कभी उसकी ज़ुर्रियत में, उसकी नस्ल में यह नहीं हुआ कि अबू तालिब के पोते को इमामत मिली। नहीं, अबू तालिब के बेटे को इमामत।
سبحان اللہ توجہ کریں حیدری زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ میں مشکور ہوں آپ کا علی مولا علی مولا سمیع بولی فلک بولا علی مولا علی مولا ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا تو ہی پہلا نہیں چوتھا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری یا علی محمد آواز بلند منجتنی سلمان اللہ توجہ کریں دیکھیں میرے جملہ پر غور کریں میں جوان سنے میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے جوانوں کے دل میں بھائی دلیل ہے وقارا من ذریتی اے پروردگار کیا میری ذریت میں امامت آئے گی کہ اس کی ذریت میں لا ینالو عہد الظالمین توجہ کیجئے گا آپ صاحب مجلس ہے انشاءاللہ آپ اس کو محسوس کریں مجلسی مجمع ہے میرے سامنے غور کیجئے گا اللہ کہہ رہا اس کی ذریت میں اس کی نسل میں امامت نہیں ہوگی جو ظالم ہوگا اے مسلمانوں اگر جرأت ہے تو لاؤ کہ دیکھو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں 12 کا 12 نسل میں یہ ابھی دلیل دیکھیں ابو طالب علیہ السلام کی خوشنودگی کے لیے آواز بلند صلوات شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نعرے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی قسم اب جملہ ذہن میں آ گیا ہے اگر آپ بیدار ہیں انشاءاللہ میں مشکور ہوں کہ آپ نے جو میں چاہتا تھا اس سے زیادہ آپ نے محسوس کیا جملے کی قدر کی کہ اس کی ذریت میں اس کی نسل میں امام کی بات نہیں ہو رہی ہے ذریت کی بات ہو رہی ہے ایک دو نہیں 12 بیٹے ہیں اور وہ بھی امام نہیں ایسے ویسے نہیں غور کیجئے گا ایسے ویسے امام نہیں ہے ایسے ویسے بیٹے نہیں ہیں ایسا ویسا عہدہ نہیں ملا ہے ابو طالب کے ایمان کے لیے یہی کافی ہے کہ ابو طالب کی ذریت میں 12 امام ہیں توجہ کیجئے گا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کیوں اس لیے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو قرآن آواز دیتا ہے ان اللہ اخرجو من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا جب تم پیدا ہوتے ہو اپنی ماں کے شکم سے اس دنیا میں آتے ہو ہمارے لیے قرآن کہہ رہا ہے ہمارے لیے قرآن کہہ رہا ہے توجہ کیجئے گا کہ جب تم آتے ہو اخرجتم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا جملہ سنیے گا تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے سبحان اللہ ہے نا بھائی آیت اللہ علزمہ سیستانی صاحب حفظ اللہ خدا حفاظت کرے رہبر معظم خدا حفاظت کرے اور ہمارے بڑے بڑے علماء شیخ مفید شیخ توسی ہے نا ابن بابوے شیخ صدوق علیہ الرحمہ سید مرتضیٰ سید رضی شیخ مرتضیٰ انصاری شہید اول شہید ثالث شہید ثانی نہ معلوم کیسے کیسے علماء ہمارے مذہب کے گزرے ہیں علامہ ہلی جیسے علامہ مجلسی جیسے توجہ کیجئے گا یہ تو وہ سلسلہ ہے جنہوں نے کتابیں لکھی آج کے دور میں طباطبائی جیسے مفسر قرآن اور کیجئے گا جنہوں نے البیان کی کتنی جلدیں لکھی المیزان کے جو ہے رائٹر ہیں بہت سارے علماء آج کے دور میں خدمت کر رہے ہیں بہت سارے علماء نجف کے ہیں بہت سارے علماء توجہ کی ایران کے ہیں بہت سارے علماء ہمارے ہندوستان کے بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں ہے نا توجہ کیجئے گا مگر کوئی عالم پیدا ہوتے ہی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں عالم ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میں عالم ہوں امامت کو سمجھئے چونکہ امامت اور رسالت یہ دو پہلو ہے اور کیجئے گا بھائی یہی تو کہنا ہے کوئی دعویٰ نہیں کرتا میں عالم ہوں کوئی پیدا ہوتے ہی کلام نہیں کر رہا ہے کہ میں علم لے کر آیا ہوں کسی نے دعویٰ نہیں کیا اچھا ٹھیک ہے دعویٰ نہیں کیا ٹھیک ہے آ گئے بڑی بڑی کتابیں لکھی
علامہ مجلسی نے بہار سے بھی کی 110 جلدوں میں، ہے نا، 110 جلدیں اتنی موٹی موٹی. علامہ ہلی نے بہت کتابیں لکھی. شیخ توسی علیہ الرحمہ کے لیے ملتا ہے کہ سب سے بڑی کتاب بھی مذہب کے اعتبار سے اور سب سے چھوٹی کتاب جو آپ کے پاکٹ میں آ جائے، یہ ان کے لیے مشہور ہے. شیخ توسی علیہ الرحمہ کے لیے مولا کائنات کے حرم کے جدھر وہ ہے عبادی السلام، جب ادھر جائیں گے تو ان کی قبر ہے شیخ توسی. کہتے ہیں انہوں نے سب سے بڑی کتاب لکھی اور سب سے چھوٹی کتاب لکھی، ہے نا، تاکہ آپ کے پاکٹ میں بھی آ جائے. یہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ علماء کی قدر کیا کرو. خدا کی قسم آج جو آپ کالا کپڑا پہن کر بیٹھے ہو نا، یہ علماء کی قربانی کا نتیجہ ہے. یہ علماء کی قربانی کا نتیجہ ہے. خدا کی قسم آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ علماء کی قربانی کا نتیجہ ہے. یہ انہوں نے ہمیں درس دیا ہے. علماء کی قدر کیا کرو، ان کی تاریخیں پڑھا کرو، ان کے بارے میں سنا کرو. اور فرما رہے ہیں آپ کبھی موقع ملا تو شیخ جو ہے شہید ثانی، شہید اول، شہید ثانی، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہے. انہوں نے وہ کتابیں لکھی ہے کہ جن کی کتاب پڑھ کے آج لوگ مجتہد ہوتے ہیں، مرجع کے مذہب تک جاتے ہیں. آپ توجہ فرمائیں، علماء کی قدر کیا کرے. اور وہ جو لوگ علماء کی گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں، خدا جانے کہ وہ کیوں کرتے ہیں، ہے نا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ان سے بھی کوئی سوال کیا جائے تو وہ اپنے ابا کی کتاب سے دلیل نہیں دیتے، انہی علماء کی کتاب سے دلیل دیتے. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اپنے باپ دادا کی کتابوں سے دلیل نہیں دیتے، وہ بھی دلیل دیں گے تو حدیث اور روایت اور درایت اور تاریخ، توجہ کیجئے گا، زبان تفسیریں وہیں سے لاتے ہیں. اس لیے کہ علماء قربانی نہ دیتے تو تمہارے پاس زبان کھولنے کے لیے نہیں تھا. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد. اور فرمانے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں میں موضوع سے نہ ہٹوں، بس اسے آپ سنیں. چلیے انہوں نے اتنا پڑھا اور جب موت آ گئی، جب وہ روح پرواز کر گئی، پہلی منزل کیا ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے کسی شے کے عالم نہیں، ہے نا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے پیدا ہو گئے، عالم ہو گئے، درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ چلتے چلتے بہت بڑے عالم ہو گئے. روح قبض ہو گئی ہے، روح قبض ہو گئی. یا شہید اول کو شہید کر دیا گیا، شہید ثانی ان کا لقب ہے، شہید کر دیا گیا. آگرہ میں خدا آپ کو زیارت نصیب کرے، شہید ثانی سے شہید کر دیا گیا، ہے نا. یہ شہید ہے نا. یہ بتائیے شہادت کے بعد انہوں نے کوئی کلمہ کہا ہو؟ نہیں غور کیا. ہم پیدا ہوئے لا تعلمون شیء، کسی شے کو نہیں جانتے تھے. مر گئے کسی شے کو نہیں جانتے. اب وہ باطنی، روحانی، مانوی وہ الگ بحث ہے. میں ظاہری بات کر رہا ہوں، ہے نا. ان کی منزلت کیا ہے اللہ کے نزدیک، وہ ایک الگ پہلو ہے. توجہ کریں. ہم پیدا ہوئے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم پیدا ہوئے کسی شے کو نہیں جانتے تھے. مر گئے کسی شے کو نہیں جانتے. اب کچھ جانتے ہیں یہ نہیں. اب ان سے کہیے کہ ایک آیت سنا دو، نہیں. تفسیر سنا دو، نہیں. جو آپ نے کتاب لکھی ہے اسی کا کچھ آپ حاشیہ سنا دیں، نہیں. تو دو بات طے ہو گئی. لیکن توجہ کیجیے گا، امامت کہتے کسے ہیں اور ابو طالب کون ہیں؟ سبحان اللہ. امامت کہتے کسے ہیں، ابو طالب ہیں کون؟ ہم پیدا ہوئے تو کسی شے کے عالم نہیں، یعنی گویا کہ ہم جاہل. مر گئے علم کے بعد بھی تو ہم جاہل. ابتدا بھی ہماری لا تعلمون شیء، انتہا بھی ہماری لا تعلمون شیء. ارے مسلمانوں، اس ابو طالب کے سامنے سر جھکاؤ کہ جس کے 12 بیٹے وہ ہیں کہ ایک بیٹا
या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे नारे हैदरी, नारे सलवार। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम वक्त में कुछ बातें बच्चों तक पहुंच जाए। लोग खाली बातें, अबू तालिब अबू तालिब अबू तालिब। तुम क्या जानो अबू तालिब कौन है? खुदा की कसम, अल्लाह तो वो है कि जो इब्राहिम के 2 बेटों के जरिए से सिलसिला चलाया। एक इसहाक है और एक इस्माइल है। जनाब इस्माइल की नस्ल में हमारे नबी हैं और जनाब इसहाक की नस्ल में बहुत सारे अंबिया हैं। जनाब याकूब, जनाब यूसुफ, दाऊद, सुलेमान, यहिया, ज़करिया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, है ना, जनाब सुलेमान, ये सारे नबियों का एक सिलसिला है। ये तो चंद नाम हम और आप जानते हैं इसलिए बयान करते हैं। बहुत सारे नबी जनाब इसहाक की नस्ल में। देखिए रसूल की अजमत देखिए, अल्लाह की निगाह में सैयदुल मुरसलीन का मर्तबा कितना बुलंद था, जिनकी आज शहादत की तारीख है। आप गौर करें, अल्लाह ने इस सिलसिले में जनाब इसहाक के कई नबी रखे और जनाब इस्माइल की नस्ल में सिर्फ हमारा नबी। तो लोग क्या कहेंगे? अफजलियत किसे देंगे? का जिसकी नस्ल में बहुत सारे अंबिया है ना। हम तो इसी तरह देखेंगे ना, सुभान अल्लाह। हम तो यही देखेंगे कि भाई जिसकी नस्ल में बहुत सारे नबी हैं तो वो अफजल हुआ, और जिसकी नस्ल में सिर्फ एक नबी, तो जहन जाएगा कि कहीं ना कहीं इस्माइल का मर्तबा कम है, इसहाक का मर्तबा बुलंद है, इस्माइल ज़बीउल्लाह है। इस्माइल की कुर्बानी की बिना पर अल्लाह ने कहा फ़आतमहुन्ना, यह आखिरी कुर्बानी और आखिरी इम्तिहान था। अल्लाह ने इमामत का ओहदा दिया। तवज्जो कीजिएगा, एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। इमामत का ओहदा दिया कुर्बानी इस्माइल की बिना पर, तो इसमें सिर्फ एक नबी, और इधर एक सिलसिला है नबूवत का। जनाबे ईसा तक, जनाबे याकूब से शुरू हुआ, जनाबे ईसा तक सिलसिला। तो कौन बुलंद हुआ? ए परवरदिगार, ये क्या तेरा हबीब इस्माइल की नस्ल में तन्हा नबी? सवाल है ना, तन्हा नबी। और इधर एक सिलसिला है नबूवत का। कहा मैं चाहता तो इस्माइल की पूरी नस्ल में नबूवत रख देता। नहीं गौर कर रहे हैं? क्या कहने? नबूवत रख देता तो परवरदिगार फिर किस चीज ने तुझे मना किया? अब जुमला सुनिएगा, किस चीज ने तुझे मना किया कि इस नस्ल में सिर्फ तेरा नबी हो? अल्लाह आवाज देगा, मैं ये भी नहीं चाहता कि इस्माइल की नस्ल में कोई और नबी और रसूल आए। लेकिन रसूल खुदा की अजमत देखिए, कोई और रसूल इब्राहिम इस्माइल की नस्ल में हमारे नबी के अलावा आए। परवरदिगार वो क्यों? का इसलिए, बड़े आराम से कहूंगा, सेनों तक आपके पहुंच जाएगा जुमला, और दुआ दीजिएगा। इसलिए नहीं रखा, किसी और को नबी और रिसालत का ओहदा नहीं दिया कि कल कोई खड़ा होके नबी या रसूल, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, कल कोई खड़ा होके नबी और रसूल ये कह सके कि ऐ परवरदिगार, हम भी इस्माइल की नस्ल से हैं, जिस नस्ल में रसूल खुदा है हम भी वैसे, तो हम नबी जैसे। अरे जब अल्लाह ने अपने नबी को नबूवत और रसालत किसी के बराबर न रखा, तो फिर ये उम्मत कैसे कह रही है कि नबी हम जैसा? सलावत पर मिलजुल कर मोहम्मद वाले। वक्त है ना, थोड़ा वक्त है कि नहीं? एक सलवात और पढ़े मिलजुल कर, लेकिन मंजिल पर आ गया। ये
اتنا کامل نبی، یہ اتنا اعلیٰ نبی، سید المرسلین، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کائنات کے لیے رحمت بنا کر. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ محمد کو تم محمد نہ سمجھو بلکہ یہ میرا رسول ہے. اللہ کا تیور دیکھے، لہجہ دیکھے. خبردار محمد کو اپنے جیسا نہ کہنا، تم اور ہو یہ اور ہے، یہ محمد نہیں ہے، یہ میرا رسول ہے، میرا رسول ہے. اور فرما رہے آپ، اسی لیے قدرت نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. قرآن پڑھا کرے، سمجھا کرے، غور کیا کرے، ان آیتوں میں کہیں نہ کہیں نقطہ آپ کو ملے گا. اللہ کیا کہہ رہا؟ سبحان الذی اسریٰ. اللہ کہہ رہا پاک و پاکیزہ ہے میری ذات جو لے گئی اپنے عبد کو رات میں. اسرا کے معنی رات، اسرا یسرن، رات میں لے گئی، ہے نا. توجہ کیجئے گا، کہاں لے گئی؟ کعبہ قوسین ادنا کی منزلوں تک. اللہ سے ملاقات کی، کمان دو کمان کا فاصلہ تھا. میں صرف عرض کر رہا ہوں اللہ نے اپنی تعریف کیوں کی؟ جسے لے گیا تھا اس کی عظمت بیان ہونی چاہیے تھی. نہیں غور کر رہے بھائی. اللہ کہتا کہ پاک ہے میرا رسول جسے ہم نے معراج کرائی. نہیں پہنچ رہے آپ. پاک ہے میرا رسول، عظیم ہے میرا رسول، عظمت والا ہے میرا محمد کہ جسے میں نے معراج کرائی. تعریف اس کی کرنی چاہیے تھی اللہ کو، مگر تعریف اپنی کر رہا ہے. سبحان الذی، پاک ہے میری ذات کہ جو لے گئی محمد کو معراج پر، عرش پر، کعبہ قوسین پر، بیت الحرام سے بیت المقدس تک. اب جملہ سنیے، خدا یہی تو کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس کی تعریف کرتا تو لوگ کہتے پتہ نہیں کیا ہے. اپنی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں اتنا عظیم ہوں تو جسے لے جا رہا ہوں سوال پر بھی جل کر محمد اس کی معراج پہ شک اس وقت کرنا جب میری عظمت پہ شک کرنا. صلوات پڑھے مل جل کر محمد وآلہ یہ کون ہے؟ یہ کامل رسول ہے. یہ کون ہے جسے اللہ حبیب کہہ رہا ہے؟ خلیل کے معنی کیا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرے. حبیب کے معنی کیا ہے؟ جس سے اللہ محبت کرے. یہ دونوں کا فرق ہے. ابراہیم وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور رسول خدا وہ ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. یہ عظیم ہمارا پیغمبر ہے. یہ کون سا پیغمبر ہے؟ کامل ہے نا، اکمل ہے نا. اس نبی کی عظمتوں کو سمجھیے. لوگ کہتے ہیں پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں 13 سالہ زندگی مکے کی مصیبت بھری ہے، پریشانی بھری ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جتنی مصیبت اور جتنی بڑی قربانی میرے رسول آخر نے دی کسی نبی نے نہیں کی. توجہ کیجیے گا. دیکھیں فضائل ہے. ابھی میں مسائل پہ نہیں آؤں گا میں، اور انشاءاللہ شب ہے پڑھوں گا. اللہ نے کہا میں اپنے اس حبیب کو سب سے زیادہ اعلیٰ اس لیے کہ دین کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی ہے نا، مصیبتیں سب سے زیادہ اٹھائی. تو ممکن ہے کہ ہمارا کوئی تاریخ کا طالب علم یہ کہے پلٹ کے غور کرے، فکر پیش کرو کہ مولانا بہت ساری مصیبت تو نہیں ہے رسول خدا کی. میں کچھ لوگوں نے پتھر بچوں نے مکے کی گلیوں میں مارے، پیغمبر کے خون بہا. کچھ لوگوں نے پیغمبر پہ نعوذ باللہ غلازت ڈال دی، اونٹوں کی اجڑی وغیرہ، یہ بھی واقعہ ہے. کچھ ایک عورت یہودیہ جو ہے وہ اشغال کوڑے کرکٹ ڈالی ہے نا. اور پیغمبر کی راہوں میں کبھی کبھار کانٹے بچھا دیے جاتے تھے ہے نا، پتھر کھائے کانٹے بچھائے. اور وطن چھوڑ کے مدینے گئے، ہجرت کی. یہی تو ہے نا مصیبت. اب یہ مجھے بتائیں کہ ایک طرف انبیاء کی مصیبتیں
اور ایک طرف یہ رسول کی چند مصیبتیں جو میں نے گنوائی، دو چار اور ہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں مجلس سنیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہت مصیبت ہے؟ ظاہراً مصیبت نہیں ہے، بیدار رہیے گا. ظاہراً مصیبت بہت زیادہ نہیں ہے، تو پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے نبی نے جتنی مصیبت اٹھائی اتنی مصیبت انبیاء نے، ماں سبق نے، پہلے والوں نے نہیں اٹھائی؟ ہے نا؟ سوال قائم کیا میں نے، جواب سنیے، پوری توجہ چاہ رہے ہو ایک ایک فرض سے. دیکھیں مصیبت کو جب ہم دیکھیں گے تو مصیبت کے اعتبار سے بہت نہیں ہے نا، لیکن جب ہم پیغمبر کی عظمت کو دیکھیں گے، لیکن پڑھے لکھے آپ حضرات ہیں، صاحب فہم ہیں آپ، جب نبی کے مقام و مرتبے کو دیکھیں گے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری، نہیں بیدار ہے میرے ساتھ، اللہ کہہ رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری، رسول نے کہا سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے بنایا، لولا کا لما خلقت الافلاک، خدا کہہ رہا اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات نہ بناتا. وقت نہیں کہ میں تشریح کروں، کائنات نہ بناتا صرف تیری وجہ سے. تجھے نور اول بنایا، تجھے کامل بنایا، تجھے اکمل بنایا، تجھے طٰہٰ بنایا، تجھے یاسین بنایا، تجھے مزمل بنایا، تجھے مدثر بنایا، اور دنیا میں امتحان کے بعد نہیں بنایا، تجھے جب بنایا تو مکمل بنایا. توجہ کرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اور کیجئے گا، تجھے بنایا تو کیا بنایا؟ کامل. یہاں آ کے ہمارا عقیدہ نہیں ہے نا کہ نبی کو نبوت یہاں ملی 40 سال کے بعد، یہ اوروں کا عقیدہ ہے. تو کامل تجھے بنایا، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، ساری فضیلتیں آپ کو پتا ہے، گنواؤں گا تو وقت جو ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی سوئی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میری تھوڑی تاخیر ہوئی، اور چونکہ بہرحال بمبئی میں واقعی چلنا مشکل ہو گیا ہے، آپ کہیں بھی ٹائم سے نہیں پہنچ پاتے، مگر پھر بھی میں کہوں گا کہ ہماری ٹرین بہت اچھی ہے. صلوات پڑھے مل جل کر محمد. اور میں نے آدھے گھنٹے تک واقعی اولا وغیرہ بک کرتا رہا، ٹیکسی نہیں ملی، تو پھر میں نے وہ راستہ اختیار کیا جو مجھے شاید پہلے اختیار کرنا چاہیے تھا، میں آپ کی خدمت میں آ جاتا. لیکن اگر آپ اس جملے کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ میری بھی آمد میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ پہ رحمت خدا تو نازل کرے گا ہی کرے گا. صلوات پڑھے مل جل کر میں صاحب مجلس سے بھی معذرت خواہ ہوں. توجہ کریں آپ، خدا کی قسم اب یہاں سے بیدار ہو جائیے. اب امام حسن کے مصائب میں پڑھوں گا، چونکہ فضائل کا وقت نہیں، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. توجہ کریں آپ، رسول کو دیکھیں کہ وہ کس منزل پر ہے. ایک طرف اللہ کہہ رہا سارے نبیوں کی مصیبت ایک طرف، میرے نبی کی مصیبت ایک طرف. ظاہراً دیکھیں تو مصیبت بہت کم ہے. میں ایک ادنا سے مثال دوں، جبکہ مثال یہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رسول کا مقام کوئی نہیں جانتا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم جملہ سنیے گا. ابھی میں آ رہا ہوں، ہے نا، راستے سے آ رہا ہوں، وہاں ایک آدمی نے تھپڑ مار دیا. نہ میں رکا اور نہ کوئی آدمی رکا. نہیں، خدا کی قسم بیدار ہو جائے. نہ میں رکا، میں نے دیکھا کسی نے کسی کو چلتے ہوئے ایک تھپڑ مار دیا، مثال دے رہا ہوں. نہ میں رکا نہ کوئی رکا. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد یہ پتا چلا کہ صاحب کسی نے ایک منسٹر کو تھپڑ مار دیا. کیا سن رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ صاحب ہمارے جو اسٹیٹ کا کوئی بڑا منتری تھا، ہے نا، اس پر کسی نے حملہ کر دیا. یہ بتائیے، میں رکا نہیں، کوئی آیا نہیں، ایک آدمی کو تھپڑ مارا گیا. لیکن اگر کوئی بڑا ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی بڑا ہے
تو اب پولیس بھی آ جائے گی, کمشنر بھی آ جائے گا, اے سی پی بھی, ڈی سی پی بھی, علاقے کے تمام لوگوں تک خبر ہو جائے گی, میڈیا بھی پہنچ جائے گی. کیوں؟ تھپڑ یہاں بھی مارا اس آدمی کو, تھپڑ یہاں بھی پڑا, فرق کیا ہے؟ کیا دیکھو دونوں کی منزلت کیا ہے. ارے انبیاء کی منزلت اور ہے, نبی کی منزل اور ہے. نبی کو مصیبتوں کے اعتبار سے دیکھو گے تو سمجھ میں نہ آئے گا, جب نبی کو اس منزل پر دیکھو گے تو نبی کے دہن سے ایک جملہ بھی اگر نکل گیا کسی خلاف تو وہ ایسے ہے جیسے پوری کائنات کو تھپڑ مارا گیا. صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے. یہ منزل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے مصیبت اٹھائی ہے. مصیبت کون اٹھا رہا ہے؟ لولا کا لما خلقت الافلاک, جس کے صدقے میں کائنات بنی, وہ رسول اس منزل کا ہے. اور فرمایا اس منزل کا رسول ہے. اب آئیے, اللہ نے قرآن میں کامل رسول ہے نا, اللہ کیا ہے؟ حبیب کہہ رہا ہے نا, ساری نعمتیں اس کے صدقے میں بنی ہیں. یہ ذہنوں میں رہے, یہ خدا کی قسم آپ اس مجلس سے یہ جملہ لے کے اٹھیے گا, آپ پہ خدا رحمت نازل کرے. پورا کا پورا مکمل اللہ نے رسول کو کائنات میں سب سے اعلیٰ بنایا کہ نہیں؟ بنایا نا. اقرار ہے, یقین ہے, ایمان ہے, الحمدللہ. ذہنوں میں رہے کہ ہمارا رسول اکمل ہے, کامل نہیں, اکمل, سب سے زیادہ کامل. اکمل سورہ ارے وہ صیغہ تفضیل ہے, یعنی سب سے اعلیٰ, سب سے زیادہ جسے کہا جائے. ایک ہوتا ہے فضل, ایک ہوتا ہے افضل. فضل یعنی فضیلت والا, افضل یعنی بہت زیادہ فضیلت والا. ٹھیک ہے, ہمارا رسول اکمل ہے. اللہ سب سے زیادہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے. ساری کائنات اس کے صدقے میں بنائی ہے, بنائی ہے نا. واقعی آپ اگر تھکے نہیں ہیں تو ایک سلوات کا سہارا لیں. سنیں گے, توجہ کریں. مبین بھائی ایک ایک غور کیجئے گا, ایک ایک فرض سے میں نام نہیں لے سکتا. حسین بھائی نے بہت پروردگار عالم, بڑی عجیب فکر دے رہا ہوں خدا کی قسم. اپنے بچوں کو کہوں گا اسے محفوظ کرو, اسے محفوظ کرو. اتنا کامل رسول, میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں اگر تو وہ بھی غور سے سنیں اس جملے کو. قرآن آواز دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جب امیر المومنین کو غدیر میں مولا کا اعلان ہوا تو اس کے بعد یہ آیت آئی ہے نا. ابھی تک یہی سنتے ہیں نا آپ, اپنی فکر پیش کر رہا ہوں خدا کی قسم. جملہ سنیے گا, ممبر سے عطا ہوئی ہے مجھے اور میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور اگر آپ کے ذہنوں میں کہیں محفوظ رہے تو دعا دیجیے گا. ایک ایک فرد سے, ایک ایک اپنے تمام برادران و خواہران سے دعا کا تعلیم. اللہ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے کیا کیا؟ دین کو کامل کیا ہے نا. نعمتیں تمام کی, تمام سے مراد یعنی نعمتوں کو ہم نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا. اب تم سے کوئی نعمت کا حساب نہیں ہوگا, ورنہ قرآن میں ہے کہ نعمتوں کا حساب قیامت میں لیا جائے گا. اب وہ وقت نہیں ہے کہ میں پھر اس طرف جاؤں. توجہ کریں, بس فضائل کے آخری مرحلے میں ہوں میں, اور اگر آپ کا 2-4 منٹ وقت دوں تو معذرت کے ساتھ, لیکن انشاءاللہ آپ اس منزل پر محظوظ ہوں گے. پوری توجہ چاہوں اپنے تمام سننے والوں سے, ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا. اللہ کہہ رہا کہ آج میں نے دین کو کامل کیا, آج میں راضی ہوا, آج میں نے نعمتیں تمام کی. مجھے انصاف سے بتائیں, جو رسول اکمل ہو وہ نعوذ باللہ کیا ناقص دین کی تبلیغ کے لیے آیا؟ ہائے ہائے ہائے. میں توجہ چاہ رہا ہوں خدا کی قسم.
کیا میرا رسول اس دین کی تبلیغ کے لیے آیا ہے کہ جس سے اللہ ابھی تک راضی نہیں ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی تو نکلے گا نا، ایک دم صاف ہے نا، 2-2-4 کی طرح ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ محکم ہے، متشابہ نہیں ہے کہ ہم کو دیکھیں کہ کیا محکم کہتے ہیں واضح طور پر، اس میں ایک دم واضح بیان ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں اس دین کو کیا کر رہا ہوں؟ کامل کر رہا ہوں۔ تو کیا ابھی تک ناقص تھا؟ اللہ کیا کہنے بڑا محظوظ ہو گیا۔ کیا ابھی تک ناقص تھا کہ جو خدا کہہ رہا ہے یہ بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی تک نعوذ باللہ ناقص تھا، آج کامل ہوا؟ نہیں، فکر سنیں، کیا نعوذ باللہ اس دین سے اللہ آج تک ناراض تھا کہ جو آج راضی ہو رہا ہے؟ اور اس دین جس سے اللہ ناراض ہو اس کے لیے سید المرسلین کو بھیجے، سبحان اللہ، اس نبی کو معراج کرائے، طٰہٰ یاسین کی منزل پر بٹھائے۔ جملہ سنیے گا، نتیجہ دے رہا ہوں خدا کی قسم، آج خدا کہہ رہا ہے نعمتیں میں نے تمام کی۔ اس نعمت سے مراد دنیا نہیں ہے، اس نعمت سے مراد کون ہے جانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کہنے لگے کہ اللہ نعمتوں کا حساب لے گا۔ چھٹے امام نے فرمایا کن نعمتوں کا؟ کہنے لگے کھانا پانی یہ وہ سب نعمتیں، اس کا خدا حساب لے گا کہ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائے اور تم اسے اپنے سفرے میں بٹھاؤ اور طرح طرح کی نعمتیں اس کے لیے رکھو، ابھی تک وہ کھا لے تو اپنے دروازے پر کھڑے ہو کے حساب کرو گے؟ کہا نہیں، تو کہا اللہ کیسے کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر اللہ کیسے کرے گا؟ ارے جب تم بندے ہو کے ادنا سے حساب نہیں لے سکتے، نہیں غور کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کیا کھانے پانی کا حساب لے گا؟ تو کہا پھر حساب کی بات تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے قیامت میں حساب لیں گے۔ امام نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا نحنو نعمت اللہ، ہمیں اللہ کی نعمت، سبحان اللہ، کیا کہنے، ہمارے بارے میں سوال ہوگا کہ نعمتوں کو مانا کہ نہیں مانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے بھائی، یہ بات ہو گئی ذہن میں؟ اب سنیے، اب پھر پلٹ کے آئیے، الیوم اکملت لکم دینکم رضیت لکم الاسلام دینا، آج دین کامل کیا، آج میں اس دین سے راضی ہوا، آج میں نے نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، آپ کو حساب نہیں لوں گا۔ اے پروردگار، اتنا کامل رسول، اتنا کامل رسول، اتنا محبت کرنے والا، تو کہہ رہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ اب غور فرمانے، میں محبت کرتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کا نام ہی محمد رکھا ہے نا، یہ تعریف کے لائق ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں اپنے نتیجے کے لیے، توجہ کیجیے گا، بس فضائل کا آخری گوشہ ہے۔ یہ اتنا بڑا نبی، اتنا کامل پیغمبر، اتنے بڑے دین کی تبلیغ کے لیے آ رہا ہے، کیا وہ دین ناقص ہوگا؟ کیا اس دین سے اللہ راضی نہیں ہوگا؟ کیا نعمتیں تمام نہیں کرے گا؟ نہیں، اللہ بتانا چاہتا ہے اے لوگوں صبح قیامت تک کے دیکھو کہ دین میرا کامل ہے، میں اپنے دین سے راضی ہوں، میں نے نعمتوں کو بھیجا ہے تمہارے لیے۔ اور فرمائے اب ساری باتیں اگر آپ کے ذہن میں گھوم رہی ہے نا تو اب نتیجہ دیکھیں، یہ اللہ بتا رہا ہے اس آیت کو بھیج کے غدیر کے بعد کہ دیکھو اب اگر نبی نے کہہ دیا من کنت مولا ہو فادانی مولا، کیا مطلب؟ اگر جو نبی کو مولا مان رہا ہے وہ جب علی کو مولا مانے گا تو اس کا دین کامل ہوگا، اس سے اللہ راضی ہوگا، اس پہ اللہ نعمتیں تمام کرے گا۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے دین کامل نہیں ہوگا، تمہارا دین کامل ہوگا۔ صلوات پڑھے مل جل کر محمد والے مشکور ہوں میں آپ کا، خدا کی قسم آپ پہ رحمتیں نازل کریں۔ واقعی آپ نے میری امید سے زیادہ اس جملے کی قدر کی ہے۔ خدا آپ کو جناب زہرا کے
चाहने वालों में शुमार करें। खुदा की कसम अल्लाह कह रहा है कि जो आज से, अब मैं जुमले को बदल के कहूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम कहते हो तुम्हारा दीन कामिल नहीं है, जब अलियन वलीउल्लाह कहोगे तो तुम्हारा दीन भी कामिल है, अल्लाह तुमसे राजी है और कयामत में तुमसे हिसाब भी नहीं होगा। सलावत पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले खुदा की कसम क्या कहने इसको याद करिएगा और ज़हनों में रखिएगा और मुझ हकीर के लिए दुआ करें। सिर्फ दुआ इतनी करें कि मुझे इस खिदमत का मौका मिलता रहे, आखिरी सांस तक जिक्र अहले बैत और खादिम अहले बैत बना रहूं। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद। ये अंबिया की अजमत है, इमाम की अजमत ये है कि ये ज़ुर्रियते जनाब अबू तालिब में एक दो नहीं बल्कि 12। और ये कौन है? ये वो हैं जो पैदा होते ही कुरान की तिलावत करते हैं और जो शहादत के बाद भी नोके नेज़ा पे कुरान सुना दे। इमाम हसन मुज्तबा का एक फजीलत जो आपकी सुनी, एक शख्स आया मदीने में और इमाम हसन से मुलाकात हो गई। देखिए ये आए किस लिए थे? लोग कहते हैं ना इंतकाम क्यों नहीं लिया इमाम ने? जवाब सुने इमाम हसन का जवाब सुने। अखलाक के पैगंबर, मुजस्सम अखलाक के पैगंबर इमाम हसन फरमाते, आया मिला, जब सुना तो आप कौन है? तो आपने फरमाया हसन इब्न अली, मैं अली का बेटा हूँ, हसन मेरा नाम है, नबी का नवासा हूँ। जैसे ही हसन का नाम सुनाया आपका वाक़या, सिर्फ अपना एक मंजिल आपके ज़हनों तक पहुँचा, फौरन अपनी नाज़ेबा कलाम शुरू कर दिया। जो कुछ था दिल में, कहते ना भड़ास निकाल दिया, उल्टा सीधा जो बोलना था इमाम को बोला, गुस्ताखी की। इमाम ने फरमाया लगता है तू मुसाफिर है। का आपको कैसे पता मैं मुसाफिर हूं? का इसलिए कि तू अगर मदीने का होता तो इस तरह की गुफ्तगू ना करता। लगता है तू मुसाफिर। कहाँ? मैं शाम का रहने वाला हूं। इमाम ने कहा ठीक है, मैं समझ गया कि ये एक शामी ही हो सकता है। इस एक जुमले में पूरी तारीख बयान हो गई। क्या कहने, वाह वाह वाह। तो शामी ही हो सकता है। शाम में 40 बरस तक बनी उमैया ने ज़हनों में अहले बैत के खिलाफ इतनी गलत फहमियां डाली थी कि जब अमीरुल मोमिनीन की शहादत हुई है तो शाम वालों ने कहा क्या अली भी नमाज पढ़ते थे और अली का भी मस्जिद से कोई ताल्लुक था? ये तारीख एक जुमले में मैंने बयान कर दिया, इससे ज्यादा नहीं बयान कर सकता, वक्त नहीं है। तवज्जो करें, आप सुन रहे हैं, यही मेरे लिए काफी है। इमाम ने कहा तू शामी है, यकीनन तू शामी है। और उसके बाद इमाम ने कहा कि तू मुसाफिर है, अगर तेरे पास रहने की जगह नहीं तो मेरा घर खाली है, तेरे पास पैसे नहीं है ज़ाहिर रात तो मैं दे देता, तुझे सवारी के लिए घोड़ा चाहिए तो मैं दे देता, खाना पीना मेरे घर हाजिर है। अखलाक पैगंबर का नमूना पेश किया। जैसे ही अखलाक पैगंबर को इसने देखा कि ये अखलाक तो रसूल में थे और इनके अंदर ये अखलाक पाए जा रहे हैं, खुदा की कसम उसका जुमला है। जब वो गुस्ताखी कर रहा था ना तो चाहने वाले आसपास के जो होते हैं ना, मौलाना आपको कुछ बोल रहा है, रुकिए आप खाली इजाजत दीजिए मैं अभी इसको। तो चाहने वाले, बड़ी मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं शफीक, है ना, गौर करें आप। इमाम हुसैन पर कोई वक्त पड़ जाए तो आप जान कुर्बान कर देंगे, करेंगे ना? तो चाहने वाले इमाम हसन के जो इर्द गिर्द थे कहने लगे मौला बस हुक्म दे दें, अभी इसको चीर फाड़ देते, अभी इसको मार देते। इमाम ने कहा नहीं, सब्र करो सब्र करो। देखिए इमाम आए थे किसी लिए, अइम्मा के आने का मकसद क्या था? इमाम ने कहा, क्या कहा? का सब्र करो। इमाम ने अपने अखलाक को जाहिर किया, मुजाहरा किया, कदमों पे गिर गया। उसका जुमला है कि अभी तक मुझसे कोई पूछता कि मैं जमीन पर अली और औलाद अली का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तो मैं कहता मैं हूं। लेकिन अब अगर मुझसे कोई पूछे कि इस जमीन पर आसमान के नीचे अगर कोई अली और औलाद अली का सबसे बड़ा दोस्त है तो मैं कहूंगा मैं हूं। सुभान अल्लाह। ये इमाम हसन के किरदार का नतीजा था, अखलाक के पैगंबर का नमूना थे इमाम हसन।
اپنے نانا کے اخلاق سے. جیسے ہی یہ کہا اس نے قدموں پہ گر گیا, گستاخی کی معافی مانگی. امام نے اٹھایا, سینے سے لگا کے ایک جملہ کہا, اپنے دوستوں کو دیکھ کے کہا, دیکھو ہم اسی لیے کہہ رہے تھے, ہم انتقام کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم انتقام کے لیے نہیں آئے ہیں. یخرجو من الظلمات الی النور, ہم اس لیے آئے ہیں کہ جہنم کی تاریکی سے نجات دے کے جنت کا نور عطا کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد. بس عزیزوں, یہ تابوت رسول خدا امام حسن وہ پیغمبر کی جو اتنا عظیم ہے, بیٹی کے آغوش میں سر رکھے ہوئے ایک اعرابی دروازے پر آیا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت. اعرابی دروازے پر آیا, اس نے کہا مجھے پیغمبر سے ملنا ہے. بنت رسول نے کہا ابھی چلے جاؤ, میرا بابا آرام کر رہا ہے. آج کی شب بڑی عظیم شب ہے, کیوں جانتے ہیں؟ آج تو زہرا اپنے بابا کا بھی پرسہ لے گی, اپنے بیٹے کا بھی پرسہ لے گی. خدا بانی مجلس کے ہر فرد کو صحت و سلامتی عنایت کرے. خدا آپ پہ رحمت دینا. آج بی بی کو پرسہ دینا, خالی نہ جانے دینا. کہ چلے جاؤ میرا باپ آرام کر رہا ہے. 3 مرتبہ اس نے آواز دی, مگر ایک مرتبہ ایسی آواز دی کہ زہرا کے آنکھ سے آنسو ٹپکے. آنسوؤں کی حرارت کو پیغمبر کے رخسار نے محسوس کیا. نبی نے آنکھیں کھول دی. جملہ سنو گے اگر؟ پیغمبر نے کہا میری بیٹی میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ اس جملے کو آپ سنتے ہیں علماء سے, مگر اس کو محسوس کیجئے. نبی نے جب بھی زہرا روئی ہے نا تو ایک جملہ کہا ہے, میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ جانتے ہو کیوں نبی کہہ رہے ہیں میری زندگی میں رونے؟ اس لیے کہ میرے بعد تو تجھے بڑا رولایا جائے گا سیدہ. اے سیدہ, میری بیٹی تجھے بڑا رولایا جائے گا. میرے بعد تجھ پر ظلم ہوگا, تیری اولادیں قتل ہوگی. میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو میری پارے جگر؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہ بابا کوئی دروازے پر ہے بابا؟ کہ بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے, بیٹی یہ تیرے در کا شرف ہے. آنے والا کہیں اجازت نہیں مانگتا, تیرے در پہ اجازت مانگ رہا ہے. مجھ سے ملاقات کا مشتاق ہے, اللہ نے بھیجا ہے. زہرا اجازت دے دو ورنہ تیرے دروازے پہ کھڑا رہے گا. میں اپنے خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. زہرا نے اجازت دی. یہ کیوں جانتے ہیں؟ عظمت سیدہ کو بتانا تھا. کہتے نبی سے ملاقات کی ملک الموت. پیغمبر کو اللہ کی دعوت اور لقاء الہی کی دعوت دی. نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. حسنین چھوٹے چھوٹے ہیں. خدا کی قسم امت نے جنازے پیغمبر چھوڑ دیا. سوچو بچوں نے کیا سوچا ہوگا, شہزادوں نے کیا دیکھا ہوگا کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے میرے نانا کے جنازے میں بھی نہیں ہے, غسل میں بھی نہیں ہے, کفن میں بھی نہیں ہے. میرا بابا چند لوگ ہیں جو میرے نانا کو دفن کر رہے ہیں. پہلا جنازہ ہے تاریخ اسلام کا کہ جس میں صرف اور صرف 4 افراد ہیں. سنیں گے دوسرا جنازہ
دوسرا جنازہ سیدہ کا ہے جس میں 7 افراد ہیں. تیسرا جنازہ علی کا ہے جس میں چند افراد ہیں. اور ایک جنازہ اور دکھاؤں کہ جب زوجہ نے زہر دیا تو جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں ایک جنازہ اس کا ہے جس کے دہن سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے. 3 سال کا بیٹا ہے. امام نے جب دیکھا کہ زہر سرایت کر چکا ہے قاسم کو قریب بلایا, گریبان کے بٹن کھول دیے, آستین اپنے ہاتھوں سے الٹ دی, سر کے بالوں میں انگلیوں سے امام نے خاک ڈالی, چہرے پر خاک مل دی. کہا میرے لال جاؤ پھوپھی کو بلا لو. جناب قاسم 3 سال کے. مولا کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ہے, کیفیت بتا نہیں سکتا. میرے جگر میں آگ لگی ہوئی ہے, میرے کلیجے میں زہر کا اثر ہے, میرا جگر پھٹ رہا ہے. ارے میری زینب کو بلاؤ, میرے حسین کو بلاؤ. ایک مرتبہ بچہ ہے نہ کچھ کہہ نہ پائے گا, لیکن جب زینب دیکھے گی صورت, ارے یہ تو یتیموں والی صورت ہے, تو زینب سمجھ جائے گی ارے میرے بھیا کی خیر نہیں. کبھی آپ نے سوچا, میری ماں اور بہنوں نے سوچا ہے کہ زینب کو ام المصائب کیوں کہتے ہیں؟ مصائب کی ماں, مصیبتوں کی ماں کیوں جانتے ہو؟ نبی کا جنازہ دیکھا ہے, نانا کا, بابا کا جنازہ دیکھا, ماں کا جنازہ دیکھا, اور اب بھیا کا جنازہ دیکھنے والی ہے. زینب کی مصیبت بہت بڑی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آپ نے گریہ کیا, وہاں میرے ساتھ رہے بس 2 دقیقے. خدا کی قسم یہ کون زینب ہے؟ جب قاسم آئے دروازے پر نا اور دق الباب کیا نا تو دروازہ کھول دے زینب لپٹ گئی بھتیجے سے. اے میرے لال بھیا کی خیر تو ہے. یہ یتیموں والی صورت دوڑی دوڑی آئی, حسین کو, عباس کو, محمد ربیہ کو, سب کو خبر کی. ارے چلو بھیا حسن کی خیر نہیں ہے. خدا گریہ کو قبول کرے, خدا آپ کو بقی کی زیارت نصیب کرے. جملہ سنیں گے بس. کہتے جنازہ, امام حسن نے وصیتیں کی, امام حسین رو رہے تھے, امام حسین زہر و قطار رو رہے تھے, امام حسین گریہ کر رہے تھے جیسے آپ رو رہے ہیں, اس سے کہیں زیادہ رو رہے تھے. بھائی کی کیفیت دیکھ کے رو رہے تھے. امام حسن نے قریب بلایا, اے حسین تم کیوں رو رہے ہو؟ بھیا آپ کی کیفیت ایسی ہے, زہر دیا گیا جگر کے ٹکڑے. کہا امام نے فرمایا کہ یوم کا یوم کبات اللہ. اے حسین, ارے میرا یہ غم کچھ بھی نہیں ہے تیرے غم کے سامنے. میرے سامنے تم بیٹھو, مگر جب تمہیں ذبح کیا جائے گا, جب تمہیں ذبح کیا جائے گا, ارے کوئی نہ ہوگا, نہ زینب ہوگی, نہ سید سجاد ہوگے, نہ عباس و قاسم ہوگے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. مجھے صاحب 2 جملے پڑھ لینے دے, خدا کی قسم. آپ بھی آمادہ ہے, سنیں جملہ. غسل دیا امام نے, غسل دے کے جنازہ اٹھا لے کے چلے. تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی نے مزاحمت کی, چاہتے تھے نانا کے پہلو میں دفن کر دیا, کہا نہیں اس حجرے میں ہم دفن نہیں ہونے دیں. اور بات بڑھی تو تیر کمانوں سے نکلے. 300 تیر انداز تھے. مدینے میں ہم سے کہا جاتا ہے روتے کیوں ہو؟ نبی کے مدینے میں نبی کا نواسا ہے, 300 تیر انداز ہے,
اور آنے والے کوئی اور نہیں ہے. خدا کی قسم تاریخیں ہمارے بچوں کو پتا ہے. مجھے معاف کرنا میں نے آپ کا تھوڑا وقت لیا. کہتے تیر انداز تھے, تیر رہا ہوئے جنازے میں لگے. اے مولا عباس پلٹے گھر کی طرف. کہتے بہنیں دروازے پر کھڑی تھی, بھائی کا جنازہ نکلا تھا, ماں اور باپ اور نانا کے بعد پہلا جنازہ تھا زینب کے ساتھ. دروازے پہ زینب کھڑی تھی. مجھے معاف کر دینا میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. بہنوں کو بڑی محبت ہوتی ہے بھائی سے. خدا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے, خدا بھائیوں کو تمام لوگوں کو سلامت رکھے. جملہ سنیں گے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ باز دوڑے دوڑے آئے اور آ کے زینب کو سلام نہیں کیا. کہا شہزادی مجھے بابا کی تلوار دے دیں, مجھے بابا کی تلوار دے دیں. زینب نے بھی کچھ نہیں پوچھا, کہا وہ تلوار ہے لے لو. عباس نے تلوار لی اور دوڑے دوڑے آئے. جب زینب نے عباس کو جاتے دیکھا تو صرف ایک جملہ کہا, اے عباس میرے بھیا سے خبردار رہنا, حسین کی غربت کا خیال رکھنا. مولا آتے رہے عباس ابوالفضل عباس سوچتے رہے کہ شہزادی نے یہ کیوں کہا کہ حسین کی غربت کا خیال رکھنا. غربت کا خیال رکھنا, کس بات کی غربت؟ اب جو آ کے دیکھا نا تو امام حسین, بس مجلس تمام ہے, امام حسین ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہے تھے میرے بھیا کے جنازے پہ تیر نہ چلاؤ, میں بقی میں اماں کے پہلو میں دفن کر دوں گا, لیکن میرے بھائی پہ تیر نہ چلاؤ, ارے میرے بھائی پہ تیر نہ چلاؤ. کربلا میں کوئی نہ تھا جو حسین پہ تیر چلے, خنجر چلا, تلوار چلی. حسین کا دن سب سے بڑا ہے. قیوم قیامت اللہ, اے حسین تمہارا دن سب سے بڑا ہے. تم پر آدم روئے, نور روئے, حسن و حسین تم پر ہر ایک رویا. حسین کی غربت کو سلام. حسن کا جنازہ دوبارہ اٹھا مگر حسین کا جنازہ پامال سمے اسپاق. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. ماتم حسین یا حسین. امام حسن, امام حسن, رسول خدا, امام حسن, رسول خدا, رسول خدا, رسول خدا, امام حسن, رسول خدا, امام حسن, رسول خدا, امام حسن, رسول رسول خدا, امام حسن, 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 زہر دغا سے کیا
کیا زہر دغا سے کیا ہائے رسول خدا 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 غیر دغا سے کیا غیر دغا سے کیا ہائے رسول خدا 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 برباد ہوئی میں 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 آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں برباد ہوئی میں آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں زینب کو ناراض آیا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں ایک دن تھا کہ اس شہر کی کرتی تھی میں شاہی اور آج تباہی اور آج تباہی بے بوس بڑا مور نبوت کا نگینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں زینب کو ناراض آیا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی کربلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں کس لاش پہ روؤں کس چھوڑوں میں برادر لاشیں ہیں 72 لاشیں ہیں 72
برباد ہوئی میں آباد ہوئی وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں زینب کو نراسایا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں اصغر کا کلابائی کا سر سینہ اکبر سب کو ہر و چادر سب کو ہر چاہتے اس دشت میں لوٹا گیا زینب کا سفینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں زینب کو نراسایا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں ماں بھی نہ پہچان سکی بچوں کے چہرے بکھرے ہوئے سہرے بکھرے ہوئے سہرے اے خون کے دریا میں غریبوں کا سفینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں زینب کو نراسایا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں ایک آگ ہے خیموں میں قیامت کا سما ہے غازی تو کہاں ہے غازی تو کہاں ہے دیکھو تو ردا جیت گیا شمر کمینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں زینب کو نراسایا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں چادر چینی در لے لیے ظلم نہ ڈھاؤ بابا سے ملاؤ بابا سے ملاؤ نیزے کے تلے بیٹھ کے روتی ہے سکینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں زینب کو نراسایا محرم کا مہینہ برباد ہوئی میں آباد ہوئی وہ بلا اجڑا مدینہ برباد ہوئی میں پابندے رسن بھی بازار کھلے سر ہر موڑ پہ پتھر ہر موڑ پہ پتھر معصوم یتیموں
पसीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई वो भला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं नारासाया मुहर्रम का महीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई वो भला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं शौकत सर मकतल ये कहा बिन्ते अली ने सहरा की बली ने सहरा की बली ने भैया तेरे बिन खाक तेरी बहना का जीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई वो भला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं सेना को नरासाया मुहर्रम का महीना बर्बाद हुई मैं बिनते अली हूँ, मैं बिनते अली हूँ। ऐ शाम के लोगों मैं बिनते अली हूँ। मैं शाम के लोगों मैं बिनते अली हूँ ऐ शाम के लोगों मैं बिनते अली हूँ मैं वारिस तत्हीर हूँ, मैं वारिस तत्हीर हूँ नामों से नबी हूँ। ऐ शाम के लोगों मैं बिनते अली हूँ ऐ शाम के लोगों मैं बिनते अली हूँ अफसोस कनीजी में जिसे मांग रहे हो तुम, जिसके गुलामों की गुलामी में रहे हो। ये जुल्म न होगा कभी, मैं जिंदा अभी हूँ। शाम के लोगों मैं बिनते अली हूँ ऐ शाम के लोगों मैं बिनते अली हूँ बाजार से दरबार में ले आए हो मुझको, चाहूं तो जला सकती हूँ खुतबों से मैं तुमको। साबिर की बहन हूँ जो मैं खामोश खड़ी हूँ। ऐ शाम के लोगों मैं बिनते अली हूँ ऐ शाम के लोगों मैं बिनते अली हूँ तुम अपने पैगंबर को अगर देखी न चाहो, मेज़े पे जो ये सर है इसे गौर से देखो। हम शक्ल पैगंबर है ये, मैं इसकी फूफी हूँ। ऐ शाम के लोगों मैं बिनते अली हूँ ऐ शाम के लोगों मैं बिनते अली हूँ जिंदा था तो डर डर के हमें शाही लड़े हो, अब सर है तो होठों पे छड़ी मार रहे हो। तुम कितने बहादुर हो मैं ये देख रही हूँ। शाम के लोगों मैं बिनते अली हूँ शाम के लोगों मैं बिनते
غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا نہ بھول سکے گا اس حشر زمانہ اے غیرت مریم تیرا ماشاءاللہ میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا نہ بھول سکے گا اس حشر زمانہ اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا مر جائے جو شوہر تو پناہ دیتے ہیں بھائی مر جائے جو شوہر تو پناہ دیتے ہیں بھائی تو برا کہا جائے نہ رہا کوئی ٹھکانہ ماشاءاللہ تیرا بازار میں جانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر تو نے تو بیٹا میری میت کو اٹھانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا آخری گھڑی بس اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا اب خاک پہ سوئے سکینہ تیری کیسے اب خاک پہ سوئے سکینہ تیری کیسے ہاں تم نے سکھایا اسے سینے سے سلانا اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا میں کیسے رہوں گی بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے رہوں گی بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ روؤں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ روؤں بابا میں اجڑ گئی بابا زینب مارو میرے جگر کے ٹکڑے مارو میرے جگر کے ٹکڑے مارو زینب مارو میرے جگر کے ٹکڑے کیسے نہ رو بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ روؤں بابا میں اجڑ گئی بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ روؤں بابا میں اجڑ گئی بابا میرا اکبر میرا اصغر میرا اصغر میرا غازی تیرا دلبر میں اجڑ گئی بابا میرے
टुकड़े मैं कैसे न रोऊं बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रोऊं बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रोऊं बाबा मैं उजड़ गई बाबा आ गया गाजी आ दरिया पर गिरे बाजू कट कट कर हमें उजड़ गई बाबा नारो ज़ैनब नारो हमें जिगर के टुकड़े नारो नारो ज़ैनब नारो हमें जिगर के टुकड़े मैं कैसे न रोऊं बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रोऊं बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रोऊं बाबा मैं उजड़ गई बाबा आ गया गाजी आ दरिया पर गिरे बाजू कट कट कर हमें उजड़ गई बाबा नारो ज़ैनब नारो हमें जिगर के टुकड़े नारो नारो ज़ैनब नारो हमें जिगर के टुकड़े नारो कैसे न रोऊं बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रोऊं बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रोऊं बाबा मैं उजड़ गई बाबा हमेरा अकबर हमेरा असगर हमेरा असगर हमेरा गाजी हाँ तेरा दिलबर हमें उजड़ गई बाबा नारो ज़ैनब नारो हमें जिगर के टुकड़े नारो नारो ज़ैनब नारो हमें जिगर के टुकड़े नारो कैसे न रोऊं बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रोऊं बाबा मैं उजड़ गई बाबा कैसे न रोऊं बाबा मैं उजड़ गई बाबा मैं कैसे न रोऊं बाबा मैं उजड़ गई बाबा हरे हानो हसरवर का पुरसा है ये हनो है हमें उजड़ गई बाबा नारो ज़ैनब नारो हमें जिगर के टुकड़े नारो नारो ज़ैनब नारो हमें जिगर के टुकड़े नारो या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा हसन 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 मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा हसन हुसैन 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 Say
اس سورہ سرود کا ثواب پنجتن پاک آئیم اطہار شہادہ معصومین کی بارگاہوں میں ہدیہ کرتے ہیں، خصوصاً رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں۔ پروردگار، یہ نذرانہ عقیدت ہم نے رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کیا ہے۔ پروردگار، اس نذرانہ عقیدت کو قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کلی ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه زكاة وتمتعوا فيها طويلا۔ قاتلوں پر Hey.